الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف بھی جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ اس کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو اللہ تعالی ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ نیکی کے کام میں تاخیر اور ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاسبل ہے آج حالات میسر ہیں اور نیکی کرنا آسان ہے، ہو سکتا ہے کل کو ایسے حالات نہ ہوں کہ جن میں انسان نیکی کر سکے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ اب مغفرتین جو لفظ ہے نا، مغفرتین، تا دو زیر تین، دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ عربی میں کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ جو تنوین ہے نا، یہ تعظیم کے لیے کہ اللہ کی عظیم مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اور یہاں پر مسبب بول کے، گرامر کی زبان میں ہم یوں کہیں گے کہ مسبب بول کے سبب مراد ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب بول کر مسبب مراد ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ نیک اعمال۔ مسبب کیا ہے؟ اللہ کی بخشش۔ تو چونکہ جب نیک اعمال کرے گا تو اللہ کی بخشش یقینی ہے۔ مسبب بول کے سبب مراد ہے، اشارہ یہ ہے کہ سبب تم کر لو تو اس کا نتیجہ یقینی ہے۔ اس میں یہ ایک بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں، اللہ اکبر، کو یہاں پہ کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، فرائض کی ادائیگی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہاں فرائض مراد، فرائض کی ادائیگی کرو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہاں مراد مغفرت سے اسلام ہے، اسلام لاؤ، پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک یہ بھی رائے ہے کہ یہاں توبہ مراد ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ہے، تو توبہ کرو، بخشش یقینی ہے۔ تو مسبب بول کے سبب اور مسبب دونوں مراد لیے گئے ہیں کہ تم یہ نیک اعمال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان میں سے دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنہ، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ اور وہ فتنے ایسے ہیں جیسے اندھیری رات ہو، جیسے اندھیری رات کا اندھیرا جو ہے نا وقت گزرتے گزرتے بڑھتا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے بڑھتے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ سات چیزوں کے آنے سے پہلے 7 کاموں سے پہلے جو ہے نا وہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ وہ کیا ہیں؟ فقر منسیہ، ایسی غربت کہ جو انسان کو سب کچھ بھلا دے۔ ایک آدمی نے قرضے دینے ہوں، وہ قرضے لینے والے تنگ کریں، کرائے دینے ہوں، بلز ادا کرنے ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اتنی غربت ہو تو بتائیں کچھ یاد رہتا ہے؟ ذہن کام کرتا ہے؟ فقر منسیہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اور کفر دونوں سے اکٹھی پناہ مانگی ہے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور غربت آپ نے اکٹھے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے غریبی انسان کو کفر تک لے جائے۔ آپ دیکھیں نا، کئی علاقہ جات میں بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ غریب علاقہ جات میں کیا ہوتا ہے، مال کی تقسیم کے ذریعے پھر جو ہے نا وہ کس طرح کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ غریب علاقہ جات میں، غریب ممالک میں جو خود کفیل نہیں ہوتے، آپ گھر میں ہی دیکھ لیں نا، غریب آدمی کو کوئی سنتا ہے؟ اس کے اپنے گھر میں کوئی نہیں سنتا، اس کے اپنے گھر کے اوپر اس کے اپنے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو یہی حال انفرادی سطح پر ہے یا ملکی سطح پر ہے۔ جب تک کوئی بندہ معاشی طور پہ خود کفیل نہیں ہے نا، وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں خاندانوں میں دیکھیں نا، عام طور پر کیا جو مالدار ہے اسی کی بات سنتے ہیں، ماں باپ کیا، بھائی کیا، رشتہ دار کیا، خاندان میں، محلے میں، علاقے میں اس کی چلتی ہے نا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی غربت کہ جو انسان کو سب کچھ بھلا دے، اس کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، پھر ٹینشن میں وہ عبادت کی طرف رجحان ہی نہیں آتا، ہمت ہی نہیں رہتی۔ اس طرح فرمایا غنم مطغیہ، ایسی مالداری جو انسان کو سرکش بنا دے۔ مال آتے ہی انسان کی ظاہر سوسائٹی بدل جاتی ہے، اس کے معاشرے میں
اسٹیٹس بدل جاتا ہے. مالدار سے لوگ ملنے بھی آتے ہیں, اس کو بلاتے بھی ہیں, اس کی 100 دوسرے معاملات مذہبی, سیاسی, بڑے خاندانی, معاشرتی, محلے کے, خود اپنی ذمہ داریاں, تو اس حوالے سے اس کے پاس عبادت کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مالداری جو تمہیں سرکش بنا دے, یا جس کی وجہ سے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور زیادہ تر مالدار جو ہے نا دیکھنے میں اگر آیا ہے تو سرکشی کی طرف ہی جاتے ہیں. مال دین کے کاموں یا نیکی کے کاموں میں خرچ ہونے کے بجائے دوسرے معاملات میں زیادہ خرچ ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا ایسا بڑھاپا جو تمہیں سٹھیا دے, انسان کو سٹھیا دے, کچھ یاد نہیں رہتا بعض دفعہ بڑھاپے میں, امراض جو ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں. انسان اپنا جسم کا وزن اٹھانے سے انسان قاصر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے رستے گھروں کے بھول جاتے ہیں, بات کرتے ہوئے آگے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے بھول جاتے ہیں بوڑھے لوگ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الحرم, اے اللہ میں سخت بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور اسی طرح بیماری کہ اس میں بندہ پھر عبادت نہیں کر سکتا. تو اسی طرح مصروفیت, فراغت ہے, کل کو ہو سکتا ہے فراغت ہی نہ ہو. تو ماہ رمضان میں فراغت کے اوقات اگر ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا, روزے رکھنا, صدقات و خیرات کرنا, قرآن کریم سننا, یہ چیزیں اپنائیں, ان کو حصہ بنائیں. نیت کرنی چاہیے نا, ارادہ کرنا چاہیے, عزم کریں. تو بہرحال اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. اتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان کی نیکیوں کے اوپر وہ اثر انداز ہوگا. پھر آپ نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے. تو اس آیت مبارکہ میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم, اور دوسرا حصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے وجنۃ عرضها السماوات والارض, اور اس جنت کی طرف بھی جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ہرقل جو کیسر روم تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تو اس میں ظاہر ہے یہ عبارت بھی تھی. تو اس نے اس پر اعتراض کیا کہ جی آپ کے کلام میں تو یہ ہے کہ جنت اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, اس کا عرض اس کی وڈتھ اتنی چوڑی ہے, تو پھر یہ دوزخ کدھر ہے؟ اس نے اعتراضات کیے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جنت دیکھو نا, دن آتا ہے تو رات کدھر ہے, رات آتی ہے تو دن کدھر ہے. جو اللہ یہ نظام بنانے پہ قادر ہے وہ اس طرح جنت اور دوزخ ان کو کیسے کیا سپیس دینی ہے, کہاں رکھنا ہے, وہ قادر ہے. جنت عرش کے نیچے ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو, وہ اس کے عرش کے نیچے ہے. اور سیدہ مریم نے بھی یہ دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو بہرحال یہ تو قرآنی آیات سے اشارے ملتے ہیں, حدیثوں سے بھی ملتے ہیں کہ جنت اللہ کے عرش کے پاس اور اس کے نیچے ہے. تو بہرحال جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے, اور اللہ قادر ہے کہ ہر چیز دوزخ کو بھی رکھ لے, جنت کو بھی جہاں رکھنا ہے رکھ لے. اس کے لیے کوئی بے بسی والی عالم نہیں ہے, بے بسی والی کیفیت نہیں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.